حضور میرا سوال ہے کہ ماں کا زیادہ حق ہوتا ہے بچے پر، تو پھر ولی ایک آدمی کیوں ہوتا ہے؟ ماں کا زیادہ حق ہوتا ہے بچے پر، پھر اگلا کیا ہے؟ تو ولی ایک آدمی کیوں ہوتا ہے، جو ابو یا بھائی؟ ماں کا حق بچے پر اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کے سوال پوچھنے پر کہ اس نے پوچھا کہ میں خدمت کرنے کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے کہ کون میرا زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر اس نے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں. 3 دفعہ کہہ کے چوتھی دفعہ تمہارا باپ ہے. یہ اس لیے کہ ماں تکلیفیں برداشت کرتی ہے اس پیدائش کے دوران بھی ہیں، جو 9 مہینے کی پیدائش کا عرصہ ہوتا ہے بچے کا پیٹ میں پالنا، ٹھیک. اس کے بعد اس کی ڈلیوری ایک بڑا سخت وہ ہے جس میں سے وہ گزرتی ہے دور میں سے. پھر اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، رات جاگتی ہے. ساری خدمتیں تو ماں کرتی ہے، کبھی کبھی باپ بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب لڑکی میچور ہو جاتی ہے اس وقت اگر رشتے کا معاملہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت ماں کا بھی مرضی شامل ہونی چاہیے اور لڑکی کی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے. حضرت نے یہ فرمایا کہ تم جو رشتہ کرو تو لڑکیوں سے ان کی مرضی بھی پوچھ لیا کرو. پھر جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ولایت کا اختیار ہے، جو ولی بننے کا اختیار ہے، اس کی منظوری دینے کا ہے، اس کی کنسنٹ دینے کا، اور لڑکی سے پوچھ کے اور اپنے گھر میں سارے مشورے کرنے کے بعد اور دعائیں کرنے کے بعد وہ مسجد میں عموماً، یعنی عورتیں تو آتی نہیں. ایک تو یہ بھی وجہ ہے. دوسرا یہ کہ جو باہر کے سارے حالات ہیں، لڑکوں کو دیکھنا پرکھنا، وہ تو ہمارے ہاں جو رواج مثلا ہے کہ ایک دفعہ رشتہ ہو گیا، لڑکے کو جانتے پہچانتے بھی ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو مرد بہتر طور پہ حل کر سکتے ہیں باہر رہ کے، عورتیں نہیں سمجھتیں. اس لیے ولی کا حق جو ہے وہ مرد کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک. اور اسی لیے جب اگر عورت خلا لینا چاہے ہیں تو اس وقت کہیں حق نہیں آ رہا، وہاں پھر عورت کا اپنی مرضی آ جاتی ہے جب وہ کورٹ میں آ کے کہہ دیتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا، بعض جائز وجوہ کی وجہ سے. یہ نہیں کہ اٹھے ذرا سی بات پہ طلاقیں خلا ہونے لگ جائیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر بعض ایسے حالات ہیں، بعض لڑکیوں کے باپ اپنی فیملیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ماؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کا خیال نہیں رکھتے، تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ باپ ہی ولی بنے گا ہے. ہاں اگر خواہش ہو بچی کی کہ ولی بنانا ہے تو اس کو بلایا جائے گا. اگر وہ کہتی ہے کہ اس باپ نے تو میرے سے تعلق ہی کبھی نہیں رکھا، نہ میرے خیال رکھا، نہ مجھے پالا، نہ پوسا، نہ پڑھایا، سارا خرچے تو میری ماں برداشت کرتی رہی، سارا کچھ کرتی رہی ہے، تو اس صورت میں وہ جو اسلام کا نظام ہے، جو جماعت میں جو نظام ہے خلیفہ وقت کا ہے، تو خلیفہ وقت کو لکھے گی. پھر وہ اس میں سے جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں نا، کسی کو بھی ان میں سے ولی یا وکیل مقرر کر کے کر دے گا. تو اس میں اس حالت میں ضروری نہیں ہے کہ باپ کو ہی بنایا جائے. جس باپ نے تعلق ہی نہیں رکھا اس کا ولی بننے کا بھی پھر خلیفہ وقت فیصلہ کرے گا کہ نہیں، اچھا اس کی جگہ کوئی اور بن جاتا ہے اگر لڑکی کھل کے کہہ دیتی ہے. بعض سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں لڑکیوں کے ولی ان کے باپ کے تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے کسی اور کو بنا دیے جاتے ہیں، وکیل بناتے. خلیفہ وقت اصل ولی ہوتا ہے، وہ پھر مقرر کر دیتا ہے کسی کو وکیل. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ شک دور ہو گیا؟ جی.